اللہ تمام معاملات پر غالب ہے۔ حضرت موسیٰ کا کیا ہوا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ پیدا ہی نہ ہو، پیدا بھی اسی گھر میں کیا، پھر دریا میں ڈالا، پھر دریا سے خود فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، جو قتل کرنا چاہتا تھا وہیں پلے بڑے ہیں، اور پھر فرعون کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت، اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، وہ تمام چیزیں وہ جانتا ہے۔ اب حضرت یوسف بڑے ہو گئے، بڑے کیا مطلب؟ یعنی بالغ ہو گئے۔ جب بالغ ہو گئے تو بالغ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اس کو قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے، بلوغت کو کس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ بالغ اشدہ۔ اشدہ کا معنی یہ ہے کہ پوری قوت پر یہ انسان پہنچ گیا ہے۔ انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 7 سال کا ہوتا ہے کافی سمجھدار ہوتا ہے، 14 سال کا ہوتا ہے تو بلوغ میں وہ قدم رکھتا ہے، 15 سال کا ہو جائے تو پورا بالغ ہو جائے، جب پورا بالغ ہو جائے اس کو کہتے ہیں بالغ اشدہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قید بھی لگائی ہے کہ اگر ایک بچہ یتیم ہے، اگر بالغ بھی ہو جائے، اس وقت یہ دیکھو کہ آیا یہ اپنے مال کو جو والد کی طرف سے اس کو ملا ہے اس کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ مال کی حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ مال کو کس طرح سنبھال کر رکھنا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ کوئی بیچنا ہے تو کس طرح بیچنا ہے، کوئی خریدنا ہے تو کس طرح؟ اگر ان چیزوں کا پتہ ہو تو اس کو کہتے ہیں رشد، کہ یہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا آدمی 20 سال کا ہو جائے تو اس کو ان چیزوں کی پتہ ہو سکتا ہے 20 سال کا ہو جائے تو سبزی خریدنا بھی نہ آتا ہو اس کو، 60 سال کا ہو جائے تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ چیزوں کی بھاؤ تاؤ کس طرح لگایا جاتا ہے۔ رشد آ جائے تو تب اس کے ہاتھ میں اس کا مال دو، وگرنہ مال ضائع کر دے گا۔ ہم نے خود دیکھے ہیں ایسے بچے جو رشد نہیں تھا، جو کچھ ان کو والدین کی طرف سے ملا تھا سب ختم ہو گیا، اور 2-4 سال کے اندر اندر خالی ہاتھ ہو گئے۔ اور پھر آخری انسان جو انتہا تک پہنچتا ہے، بلوغ کی انتہا تک، وہ ہوتا ہے بڑھاپا۔ جتنا بڑھاپا آتا جائے گا، اگر انسان سمجھدار ہے، اپنی طبیعت کا خیال رکھتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دعوت ہے تو میں ایک دعوت میں گیا ماہ رمضان میں، تو 13 کھانے پکے ہوئے تھے، 13 کھانے پکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا تک ہے 13 کھانے کا؟ اب ہم لوگ تو 13 کھانے نہیں کھا سکتے۔ بڑی مشکل سے میں نے دیکھا تو اس میں حلیم بنی ہوئی تھی، میں نے تھوڑی سی حلیم کھائی، باقی 12 کھانے میں نے نہیں کھائے۔ وہ کہنے لگے جی میری والدہ صاحبہ ذاکرہ ہیں، انہوں نے 14 کھانے پکانے تھے 14 معصوم کے نام پہ، لیکن وہ 13 بنے ہیں، 14واں بن نہیں سکا۔ میں نے کہا چلو اگر آپ کی والدہ اللہ کو مانتی ہوتی تو ایک بیچارے اللہ کے لیے بھی کھانا بنا دیتے۔ 14 معصومین کے لیے بنایا ہے، اللہ کے نام کا نہیں بنایا۔ یہ 14 کھانے ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ 2 قسم کے گوشت کبھی نہ کھائیں وگرنہ آپ کے پیٹ میں جائیں گے تو ہضم نہیں ہوں گے۔ 2 قسم کے سالن نہ کھائیں وگرنہ پیٹ میں وہ ہضم نہیں ہوں گے، معدہ آپ کا کام نہیں کرے گا۔ یہ دیکھو کہ میرا معدہ کس کس چیز کو برداشت کر سکتا ہے، اپنی صحت رکھو۔ جتنے بڑے ہوتے جاؤ گے بدن کمزور ہوتا جائے گا اور عقل جو ہے وہ کامل ہوتا جائے گا۔ میں نے نجف اشرف میں آگے بزرگ تہرانی کو دیکھا ہے کہ ایک سنی عالم لبنان کا تھا اور ایک مصر کا تھا۔ انہوں نے کہا شیعوں کا لٹریچر ہی نہیں ہے، کتاب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کتاب لکھنے شروع کی، الذریعہ الی تصانیف شیعہ۔ ہر کتاب کو انہوں نے 2-2 3-3 سطریں دی۔ 27 جلدیں ہمارے زمانے میں وہ لکھ چکے تھے، 27 جلدیں پوری الذریعہ الی تصانیف شیعہ۔ اگر کتابوں کے ساتھ ذوق ہو لائبریری میں چلے جاؤ، 70,000 کتاب ہے، دیکھو مختلف قسم کی کتابیں پڑھی ہیں، مطالعہ کرو۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ 8 سے لے کر تقریباً 3 بجے تک آپ جو ہے وہ کام میں ہوتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ تو وہ بھی ویسے نماز میں لگا دیتے ہیں اور کھانے وانے میں لگا دیتے ہیں۔